ہوتا ہے اکیلا بندہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ یہ کیوں کہتا ہے نستعین نعبدو؟ یہ تو جمع متکلم کے صیغے ہیں، ایک کے لیے تو ہوتا ہے اعبدو، ایاک اعبدو، میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ اب غور کریں ادھر کیا ہے نعبدو، تو ہمارے ائمہ نے لکھا بتایا گیا کہ ہے بھلے اکیلا لیکن اجتماعی حالات کے لیے درس دیا جا رہا ہے کہ اجتماعی صورت میں جو عبادت کی جائے اس کی شان ہی عجیب ہو جاتی ہے، کیونکہ پتہ نہیں ان میں کتنے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان میں کتنے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین سنیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر دین کے اندر کمی کا مجھے خدشہ نہ واقع ہوتا تو میں کبھی بھی فتویٰ نہ دیتا۔ اس بات کو مفتیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یا وہ جو بغیر کسی حجت کے فتویٰ دینے پہ جرأت کرتے ہیں۔ آپ اتنے بڑے امام کہ جو صرف چند سیکنڈ کے لیے یوں آنکھیں بند کر لیتے تو پوری شریعت کا ذخیرہ آپ کے ذہن میں اس طرح آ جاتا جس طرح ہم آنکھیں بند کریں بسم اللہ ذہن میں آ جاتی ہے، پوری شریعت کا ذخیرہ۔ یہ جملے علماء ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ پوری شریعت کے ذخیرے سے کیا مراد ہوتا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں اگر دین کی کمی کا مجھے خدشہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی فتویٰ، آپ فرمایا کرتے مفتی ایک ایسی ننگی تلوار پہ چلتا ہے، مفتی ایک ایسی ننگی تلوار پہ چلتا ہے، فرمایا کہ جس کے نیچے جہنمی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تھوڑی سی بھی لغزش ہو گئی تو کٹ کے جہنم میں جائے گا۔ اتنا مشکل ترین مرحلہ ہے کسی کو مسئلہ بتانا، کسی کو مسئلہ ایسے تو نہیں۔ ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتى بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ امام صاحب تو ان حدیث کی روشنی میں یہ باتیں فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام سے مولا کائنات نے روایت کیا، سرکار نے فرمایا من افتى بغیر علم، جس نے بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے، بغیر نالج کے ایک مسئلہ بتایا۔ کتنا؟ لعنتہ ملائکۃ السماء والارض، زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، سارے فرشتے اس پہ کیا بھیجتے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں۔ تو مسائل بتانا یہ صرف مفتیوں کا کام ہے، علماء ذیشان کا کام ہے۔ عوام الناس کا کام یہ ہے اپنے مسلک کے علماء اور مفتیوں کے بتائے ہوئے مسائل کے آگے سر کو جھکا دیا کریں، اڑنے کی ضرورت نہیں، ورنہ پھر اسلام ان کو آڑ کے کسی اور طرف پھینک دے گا۔ اسلام ان کو کسی اور طرف، اسلام یہ نہیں دیکھتا تو کون ہے میں کون ہوں، اسلام تو اپنے اصول منواتا ہے، اسلام تو اپنے، دیکھو علماء کا ادب و احترام، اساتذہ کا ادب و احترام۔ استاد ہوتا کون ہے یہ بھی بتا دوں تاکہ سمجھ آئے کہ استاد ہوتا کون ہے۔ مولا کائنات کا یہ فرمان میں نے احیاء العلوم میں پڑھا، امام غزالی کی ہے رضی اللہ عنہ، فرمایا جس نے مجھے ایک حرف دین کا سکھایا، غور کرو، ایک مسئلہ نہیں، ایک حرف، فرمایا وہ میرا مالک ہے، جہاں چاہے مجھے لے کے جا سکتا ہے۔ استاد کا ادب و احترام بزرگوں نے یوں سمجھایا ہے، جو ایک حرف سکھائے، فرمایا وہ علی کا مالک ہے، جہاں مرضی وہ لے کے جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ حقیقی ورثہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، استاد کی تعریف سمجھ آئیے نا کہ ہمارا استاد ہو کون سکتا ہے جو ہمیں فقط ایک حرف ہی سکھا دے دین کا، وہ بھی ہمارا استاد اور شیخ ہوتا ہے، وہ بھی ہمارا استاد اور شیخ ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے ایک شیخ، ایک ہی شہر میں دونوں کا گھر ہے، ایک ہی شہر میں دونوں کا، امام اعظم ابو حنیفہ کے گھر اور آپ کے استاد اور شیخ کے گھر میں 7 بازاروں کا فرق تھا، 7 گلیوں کا فرق تھا۔ مثال کے طور پر یہ ایک گلی، آگے جائیں جو جٹا والے چوک کی طرف جا رہی ہے دوسری گلی، پھر مزید اس سے پیچھے چلے جائیں غالباً وہ پرویز جنرل سٹور والی گلی آئے گی، تیسری گلی، پھر اسی طرح آگے
7 گلیاں اس طرف امام صاحب کا گھر ہے اور اس طرف آپ کے استاد صاحب، آپ کے شیخ کا گھر ہے، جس سے آپ نے دین سیکھا تھا، جس سے آپ نے دین سیکھا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے پوری زندگی اپنے گھر میں بیٹھ کر 7 گلیوں کا تفاوت بھی ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر میں نے پوری زندگی کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا۔ یہ ہے ایک عالم کی عزت، یہ ہے ایک عالم دین کا وقار، یہ ہے ہمارے شیخ اور دین سکھانے والے کی عزت۔ یہ ہمارے امام نے ہمیں درس دیا، جن کی وجہ سے آج آپ حنفی المسلک کہلاتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں میں نے پوری زندگی 7 سالوں کے اندر پوری زندگی میرے اور میرے استاد کے گھر میں 7 بازاروں کا فرق تھا، میں نے کبھی اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے اپنے استاد کے گھر کی طرف کبھی پاؤں کو پھیلا کے میں نہیں بیٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، اہل سنت۔ اگر آج کے طلباء اپنے شیخ کی عزت اس طرح کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی علم نافع سے نواز دے گا۔ آج بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، پلے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ بھائی پلے اس وقت کچھ پڑے گا جب جو سکھا رہا ہے اس کا کوئی ادب و احترام بھی تو ہوگا۔ ہمارے یہاں تو اصول ہی الٹ ہو گئے، اکثر علاقوں میں خصوصاً دیہاتوں میں چکوں میں ان کو جو دین سکھانے والا ہے وہ ان کا کم ہی ہوتا ہے۔ چکوں اور دیہاتوں میں تو عذاب ہی یہی ہے امام صاحب کے ذمہ۔ شہروں میں اب کچھ شعور آیا ہے، پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر علاقے میں جن کا ذہن یہی ہے کہ یہ جو ہمارا امام ہے ہمارا کمی ہے، حالانکہ امام ہمارا کیا ہوتا ہے؟ استاد ہوتا ہے، ہمارا شیخ ہوتا ہے، وہ ہمیں دین سکھا رہا ہوتا ہے۔ جبکہ امام خود عالم ہو، جیسے کہ آپ کے امام صاحب ہیں، وہ خود ہی جاہل ہے تو اس نے ہمیں کیا سکھانا ہے؟ اس کو تو امام بنانا ہی گناہ ہے، اس کو تو امام بنانا ہی گناہ ہے۔ آج جو علم نافع نصیب نہیں ہوتا، آج جو روحانیت کے دروازے کھلتے نہیں، اس کی مین وجہ بے ادبی ہے۔ اس کی مین وجہ کروڑوں برس بندہ چلے کاٹتا رہے، تسبیحاں روزے رکھتا رہے، اس کو روحانیت کی دنیا میں، درویشیت کی دنیا میں، فقر کی دنیا میں کچھ بھی نہیں مل سکتا جب تک اپنے شیوخ کا ادب و احترام نہیں کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تقاضا ہے اور ہمارے امام نے ہمیں درس دیا۔ کتنی بڑی بات، دل بندے کا منہ کو آنے کو دل کرتا ہے، 7 بازاروں کا فرق بھی ہے۔ اور کتنی سی بات کی، فرمایا میں نے کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف رخ کر کے پاؤں تک نہیں پھیلا، کیونکہ میں ان سے دین سیکھتا تھا، میں ان سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو یوسف، امام ابو، آپ بڑے غریب شخص تھے، بہت زیادہ، تو آپ کام کاج کرتے تھے، والدین کا پیٹ پالتے تھے، انتہائی غربت کا نظام تھا امام ابو یوسف کا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی محفل جہاں ہوتی تھی نا علمی، وہاں سے یہ گزر کے مزدوری کے لیے جایا کرتے تھے۔ امام صاحب کیونکہ وہ ہستی ہے کہ پیشانی کو دیکھ کے سمجھ آتے یہ کیا کچھ کر سکتا ہے، یہ کیا کچھ۔ آپ نے ابو یوسف کی پیشانی دیکھی تو اس کو بلایا، بات سننا۔ وہ آئے، ان کے اپنے دل میں بھی لگن تھی لیکن مجبور تھے، لیکن کیا تھے کہ وہ کام چھوڑتے تھے تو والدین کا پیٹ نہیں پلتا تھا، دین کیسے سیکھ سکتے؟ فرمایا کہ دین سیکھا کرو۔ ہمارے قبلہ مفتی صاحب، مفتی شیخ الحدیث جامعہ قادریہ غلام حیدر نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بات بڑی زور شور سے ہمیں سمجھایا کرتے، بتایا کرتے کہ کبھی اس طرح کا وقت ہے تو پھر یوں کرنا بھی امام اعظم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میرے درس میں آیا کرو،
قاضی ابو یوسف نے آنا شروع کر دیا. ظاہر ہے روزانہ کماتے تھے تو گھر کا سرکٹ چل رہا تھا. تو ماں کو پتہ چلا تو ماں چلی آئیں. ماں چلی آئیں اور امام صاحب کو جو اس کے جی میں آیا وہ کہا. جو اس کے جی میں آیا وہ کہ ہم غریب بندے ہیں, اپنے بچے کو اپنی مجلس میں بٹھا دیا ہے تو ہم کہاں سے پیٹ پالیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش رہے. جب وہ چلی گئی, اب سننا امام صاحب کو اللہ نے عزت کتنی دی تھی. کروڑوں غوث اعظم آ جانا, کروڑوں, امام اعظم ابو حنیفہ کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. میں نے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے غوث کی بات کی ہے, یہ ذہن میں رہے. شیخ عبد القادر جیلانی جیسے کروڑوں غوث اعظم آ جائیں, ابو حنیفہ کی شان کو پہنچ سکتے. آپ نے ایک تھیلی قاضی ابو یوسف کو دی, اس کو لے جاؤ, دین میرے پاس پڑھو, گھر کا خرچہ جانے اللہ رسول جانے. اگلی بات سننے کے قابل ہے. قاضی ابو یوسف کہتے ہیں اس وقت کورس 25 30 سال کا ہوا کرتا تھا یہ کورس, اب تو انتہائی شارٹ کٹ ہو گیا. فرمایا کہ میں جب تک امام صاحب کے پاس پڑھتا رہوں, استاد صاحب کے پاس, کبھی ایسا وقت میری زندگی میں دوبارہ نہیں آیا کہ میں نے کبھی کہا کہ حضور وہ پیسے ختم ہو گئے. فرمایا ابھی وہ پڑھے ہوتے, امام صاحب ایک اور تھیلی مجھے دے دیتے, بیٹا پڑھو, اللہ کا دین, گھر کا خرچہ جانے اللہ رسول جانے. کتنے شفیق لوگ تھے وہ, کتنے مہربان لوگ تھے وہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن سفر میں جا رہے تھے تو ایک شخص نا آپ سے چھپنے پھرنے لگا کہ کہیں مجھے دیکھ نہ لے, اور امام صاحب کی نگاہ پڑ گئی. امام صاحب کی اس پہ نگاہ پڑ گئی. اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو فرمایا اس کو بلاؤ, یہ مجھ سے کیوں چھپ رہا ہے, یہ کیسی حالت آ گئی کہ لوگ اب مجھ سے چھپنا شروع کر رہے ہیں. آپ پریشان ہو گئے کہ آخر کیا بات ہے. جب اس کو بلایا نا تو پوچھا, او میرے بھائی تو مجھ سے کیوں چھپتا پھر رہا ہے. اس نے نا شرمندہ ہو کر, نادم ہو کر عرض کی, حضور کافی عرصہ پہلے میں نے آپ سے قرض لیا تھا اور آپ کی رقم تھی زیادہ. میرے حالات ایسے نہ ہو سکے کہ میں آپ کی رقم آپ کو, آج میں نے دیکھا جس راستے سے میں آ رہا تھا سامنے سے, تو مجھے بڑی شرم آئی کہ امام صاحب کیا کہیں گے, میرے پیسے ہی نہیں واپس کیے. اب یہ بات کی ہے اس نے جو چھپ رہا تھا, اپنے امام کی سیرت دیکھنا. آپ نے فرمایا اچھا اس وجہ سے تو چھپ رہا تھا, چلو اس طرح ہے کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. کس بات کی معافی ہے؟ فرمایا کہ میرے قرض کی وجہ سے نوبت کی آن پڑی ہے کہ تجھے مجھ سے چھپنے کی زحمت اٹھانی پڑی, یہ جو میری وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر, مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر, فرمایا جو لوگ بغیر علم کے فتوے جاڑتے ہیں. بھائی آج سے یہ 1350 سال پہلے کی بات کی جا رہی ہے, 1300 سال پہلے کی. فرمایا مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو بغیر علم کے کیا جاڑتے ہیں, فتوے جاڑتے ہیں. اور ہمارے زمانے کے اندر جتنا علم رہ گیا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. آج تو اگر 100 مفتی فارغ ہونا تو شاید ان میں ایک ہوتا ہے مسئلے بتانے کے قابل. آج کے حالات مفتیوں کے یہ ہیں, اور اللہ خیر رکھے ہمارے عوام الناس ان سے بھی بڑے مفتی ہیں, ان سے بھی بڑے. ان کی عقل جہاں اڑ جائے وہی شریعت بنا دو, اگر نہیں بناتے تو تمہاری خیر نہیں. جہاں بھی اڑ جائے, بھلے حرام پہ اڑ جائے, بھلے رسول اللہ کی شریعت کے خلاف اڑ جائے, کیونکہ میں نے کہہ جو دیا ہے اس طرح کرو, یہ بات نہیں. نہ کسی مفتی کے لیے جائز ہے نہ کسی عام مسلمان کے لیے. مفتی ہے تو اپنی جگہ ہے بھائی, دلیل کے ساتھ مسئلہ بتاؤ, ہر کوئی مان لے گا. اب میں کہوں جی میں نے یوں کہہ دیا لہذا مان لو, یہ کوئی بات نہیں ہے.
ہاں میں کہوں جی آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ ہے، آپ کہیں جی کس جگہ لکھا ہے؟ اب میری ذمہ داری میں لکھا دکھا دوں، اب میری ذمہ داری ہے میں آپ بھائیوں کو لکھا دکھا دوں اگر آپ کو ویسے نہیں اعتماد آ رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس زمانے کے کچھ لوگوں نے جو اہل سنت نہیں تھے، امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ قدسیہ میں مدینہ منورہ میں جا کے شکایت لگا دی، جی یہ عجیب آپ کے نانے کا ایک امتی پیدا ہو گیا، کوفے میں رہتا ہے، محمد نعمان بن ثابت ان کا نام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ سے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ امام باقر نے پوچھا اس نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگے وہ جو غیر اہل سنت کہ جی وہ تو آپ کے نانے کی حدیثوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ تو آپ کے نانے کی شریعت کو چھوڑ کے اپنی عقل کو سامنے رکھ کے اس پہ فتویٰ دے دیتا ہے۔ اس زمانے کے لوگ انصاف والے تھے، ایک ہی طرف سے بات سن کے اس پہ حکم نہیں لاگو کرتے تھے، اور شریعت کا تقاضا آج بھی یہی ہے، کسی قاضی اور جج کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایک ہی جانب سے کیس کو سن کے کبھی فیصلہ کرنے کی اسلام میں اجازت ہے، جانبین کی بات سنی جائے۔ امام صاحب نے فرمایا، امام باقر نے، کوئی نہیں، وہ حج کے موسم پہ آئیں گے نا، ہم تصدیق کریں گے، اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہم پھر فتویٰ دیں گے کہ ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ امام اعظم کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، یہ شروع سے نظام چلا آ رہا ہے، جہاں بھی کوئی حق پرست بیٹھا ہوتا ہے اس کے خلاف لوگ ہوتے ہی ہیں، یہ شروع سے نظام چلا آ رہا ہے۔ بڑے بڑے ائمہ کے خلاف بھی بکواسیں ہوئیں، لیکن حق پرستوں نے کبھی دین کی تبلیغ کو ان لوگوں کی وجہ سے چھوڑا۔ ان کا ذہن ہی ہے کہ جو مرضی بکواس کرتا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرنی ہے، اشاعت کرنی ہے۔ امام صاحب جب پہنچے، امام باقر سے ملاقات ہوئی تو پتہ امام اتنی بڑی شان کا مالک امام باقر کی بارگاہ میں کس طرح بیٹھا ہے؟ دو زانو ہو کے جس طرح ایک شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ امام باقر نے بات شروع کر دی کہ حضور آپ کے خلاف ایک کیس آیا ہوا ہے ہماری بارگاہ میں، یہ آل رسول کی وجہ سے اتنا ادب و احترام کیا جا رہا تھا۔ امام باقر سرکار کی آل سے ہیں نا، آپ کے نواسے ہیں۔ آپ نے فرمایا جی کیا کیس ہے، میرے اوپر کون سا دعویٰ دائر ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ میرے نانے کی شریعت حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی عقل کے مطابق فتوے دیتے ہیں۔ امام صاحب بڑے دانات ہیں، آپ کی دنائی پہ بھی کئی مہینوں کے لیکچر دیے جائیں تو شاید پورے نہ ہو سکیں، جو کتابوں میں آپ کی دنائی پہ کلام موجود ہے۔ آپ نے فرمایا حضور میں اس طرف تو نہیں جانا چاہتا، صرف 3 باتیں میں عرض کرتا ہوں، آپ سے سوال کروں گا پھر جواب دوں گا، آپ اسی سے فیصلہ کر لیجئے گا کہ میں آپ کے نانے کی شریعت اور حدیث کو مقدم رکھتا ہوں یا اپنی عقل کو مقدم رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پوچھیے۔ آپ نے پہلا سوال کیا امام باقر جیسی مقدس ہستی کی بارگاہ میں، عرض کی حضور یہ بتائیں لڑکا یعنی مرد قوی ہوتا ہے یا عورت قوی ہوتی ہے؟ جسامت کے اعتبار سے، کمانے کے اعتبار سے پابندیاں قیودات جو ہیں یہ مرد پہ زیادہ ہیں کمانے کے اعتبار سے یا عورت پہ؟ آپ نے فرمایا جی اسلام عورت پہ پابندیاں لگاتا ہے، کیونکہ کمائی کرنا حلال روزی یہ صرف کس کا کام ہے؟ مرد کا۔ بیوی پہ واجب نہیں کہ اپنے شوہر اور بچوں کا نان و نفقہ دے، شوہر پر فرض ہے بیوی کا نان و نفقہ بھی دے، یعنی خرچہ جو اسلام کہے گا، اور اپنے بچوں کا بھی خرچہ دے، چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی، بوڑھے والدین کا بھی۔